بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 26 سورہ یونس آیت نمبر 71 تا 74۔ سورہ یونس کے اندر مسئلہ نفی شفاعت قہریہ کا بیان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفیع قہری نہیں ہے، یعنی شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت۔ جو شفاعت بلا اذن کہا جاتا ہے کہ کسی کی محبت کی وجہ سے اللہ مجبور آ کر اس کی سفارش کو قبول کر دے اور مجرم کو آزاد کر دے، ایسا نہیں۔ اور نہ ہی کسی شخص کے معتبر اور ذی وجاہت ہونے کی وجہ سے اللہ مجبور ہو سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ ہاں شفاعت بالاذن ہے اور وہ مومن کے بارے میں ہے اور مومن کو اجازت دی جائے گی۔ لیکن مشرکین کا عقیدہ چونکہ شفاعت قہریہ کا تھا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی اللہ پر بات منوائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مانے گا، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے بادشاہوں میں، مملکتوں میں، تو اس پر رد تھا اس صورت کے اندر۔ اور اس میں دلائل عقلیہ ذکر ہوئے اور زجر تھے ان کے شرک پر۔ تو آخر میں 3 واقعات ذکر کیے صورت کے، واقع قوم نوح اور واقع حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی قوم فرعون کا واقعہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی قوم کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ یہ 3 واقعات میں سے پہلے 2 واقعات جو ہیں یہ بطور تخفیف کے ہیں، یعنی شرک کو چھوڑ دو، مکے والوں سے بھی کہا ہے، اور عذاب بھی دنیاوی کا ذکر ہے، دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ ذکر ہے کہ قوم نوح بھی اسی شرک پر ڈٹی رہی اور شرک کرتے رہے، آخرکار وہ غرق ہوئے طوفان کے اندر۔ تو تم بھی اگر اس شرک پر ڈٹے رہو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح قوم فرعون نبی کی انکار اور تکذیب میں لگی رہی، تو اگر اے مکے والے تم نے بھی اگر اس نبی کی تکذیب اور انکار کیا تو غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ہاں توبہ کر لو عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، اور توبہ جو ہے نا قبل نزول العذاب یہ فائدہ دیتی ہے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی اور عذاب کے نزول سے پہلے توبہ کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بطور ترغیب ہے، ترغیب الی التوبہ ہے، اور پہلے 2 واقعات بطور تخفیف اور نمونہ دنیاوی کا ذکر ہے۔ ان 2 واقعات کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مشرکین کی ایک خاص حالت کا ذکر ہے کہ وہ سمندر کے اندر جب مشکلات میں پھنستے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے اور غرق ہونے سے ڈرتے تھے۔ تو غرق ہونے کا تذکرہ تھا، اس لیے 2 واقعات ذکر کیے قوم نوح کا، کیونکہ ان پر بھی عذاب جو آیا ہے وہ سمندر اور طوفان کے اندر غرق ہونا ہے، اور فرعون کے اوپر اور فرعونیوں کے اوپر جو عذاب آیا وہ بھی سمندر کے اندر غرق ہونے کا عذاب ہے۔ اس لیے اس کا صورت کے اندر اس 2 واقعات کی مناسبت ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اول قوم جس کو ہلاک کیا وہ قوم نوح ہے، اور آخری قوم جس کو ہلاک کیا وہ قوم فرعون ہے، تو درمیان کے تمام واقعات اس کے اندر ضمناً داخل ہیں اور وہ اس میں شمار ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ اور بیان کیجیے اے پیغمبر ان کے اوپر نوح علیہ السلام کی عظیم الشان خبر۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، اگر میرا تمہارے سامنے ٹھہرنا، کھڑا ہونا، بیان کرنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کرنا یہ مشکل لگتا ہو، بھاری لگتا ہو، تو میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، پس تم اپنا بندوبست، اپنی تدبیر کو مضبوط کرو اور اپنے شرکاء سے مدد بھی مانگو، پھر نہ ہو جائے تمہارا معاملہ تم پر ڈھکا چھپا، اور پھر میرے سامنے کھل کر میدان میں آ جاؤ، میرے خلاف فیصلہ کرو اور مجھے مہلت نہ دے دو۔ پس اگر تم پھر گئے تو میں نہیں مانگتا تم سے اس بارے میں کوئی عوض،
کیونکہ نہیں ہے میرا عوض اور اجر معاوضہ مگر اللہ ہی کی ذات پر ہے، اور مجھے تو حکم ہے کہ میں ہو جاؤں گا تابعداروں میں سے، ماننے والوں میں سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، بیان کیجیے ان کے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی خبر۔ نبأ اس خبر کو کہا جاتا ہے جو ذو خطر ہو، جو عظیم الشان ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے، اور اس میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ اور اس واقعے کا ذکر بھی اس لیے ہے کہ قوم نوح بھی اسی شرک میں مبتلا تھی، اور وہ اپنے ود، یعوس اور یغوس اور نصر جو تھے اس وقت کے نیک بندے تھے، ان کی انہوں نے شکلیں بنائی تھی، تو ان کو شفعاء مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع قاری ہے، تو وہ کام نہ آئے تو تمہیں بھی یہ کام نہ آئیں گے۔ اس قال یہ اس جو ہے یہ بیان ہے، بدل اشتمال ہے نبأ نوح سے، کہ وہ نوح علیہ السلام کی خبر کیا تھی، یعنی اس قال جس وقت انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم ان کان کبر علیکم، کبورہ بمانا ثقلہ کے بھاری کے، علیکم تم پر، مقامی لفظ میم کے فتح کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونے کے معنی میں ہے، تو یہ لفظ دلیل اس بات کی کہ انبیاء علیہم السلام جب دعوت دیتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر دعوت دیتے تھے، اور مقام اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو لبس کے معنی میں آتا ہے، ٹھہرنے کے معنی میں آتا ہے، کہ میں آپ کے اندر ادھر رہ رہا ہوں اور میں اللہ کی آیات کو بیان کرتا ہوں۔ تو وہ تذکیری بھی آیاتی، گویا کہ یہ مقام للتذکیر تھا، یہ وہ تذکیری بھی آیات اللہ کا عطف مقامی کے اوپر ہے، تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ مقامی للتذکیر، میرا جو تمہارے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ بیان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہوں، میرا آواز کرنا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، دلائل توحید کو۔ اگر یہ تم پر مشکل اور بھاری لگتا ہے تو اس کی جزا ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اجمعو کا معنی ہے کہ مضبوط کرو، اجماع یجمع، اجمان کا معنی اجماع امرن، کسی کام کا احکام، اس کام کا بڑا بندوبست کرنا، اس کے اسباب تیار کرنا، اس کو مضبوط کرنا۔ تو امرکم معنی اپنی تدبیر، امر سے مراد تدبیر اور قید اور مکر ہے، اپنی سازش، اپنی تدبیر کو مضبوط کرو۔ وشرکاءکم معنی ودعو شرکاءکم، اور اپنے شرکاء کو بھی بلا لے آؤ جو تمہارے شفعاء ہیں اور جن سے تم قاری عقیدہ کی ہمیں بچائیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ یا وہ بمانا معک ہے، فاجمعوا امرکم، اپنے کام کو مضبوط کرو، مع شرکائکم، اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر۔ یہ جزا بنے گی ان کان کبر علیہ کا، ثم لا یکن کا عطف ہوگا اجمعوا کے اوپر، پھر نہ ہو جائے امرکم تمہاری سازش، علیکم تم پر، غمتن چھپی، ڈھکی چھپی نہ ہو جائے، معنی کھل کر میدان میں آ جاؤ، چھپ چھپ کر میرے خلاف سازشیں نہ کرو، سامنے آؤ، اور ثم مقضو، پھر فیصلہ بھیجو الیہ میری طرف، یعنی میرے سامنے کھلا کر مجھے سزا دینی ہے، جو تم نے کرنا ہے کر گزر جاؤ۔ ولا تنظرونی، اور نہ مہلت دے دو نی مجھ کو، یا حذف ہے۔ یہ گویا کہ نہایت بہادری اور شجاعت حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ ایک تنہا ایک شخص ہے اور پوری قوم، پوری دنیا ایک طرف ہے، اور وہ ان کو سامنے کھل کر اللہ کی توحید اور عظمت بیان کر رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اپنا تمام تر بندوبست، آپ پورا انتظار اور پورا انتظام کے ساتھ میرے سامنے آ جاؤ، اور کھل کر آ جاؤ، اور میدان میں آ جاؤ، اور میرے خلاف جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں تم سے نہیں ڈرتا۔ کیوں ہی نہیں ڈرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے خاص اللہ ہی کی ذات پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا ہے۔ گویا کہ انبیاء علیہم السلام کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ اعلیٰ درجے کا توکل تھا، اور ان کو 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور یہ قوم ہے، یہ طاقت ہے، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ان کو پاش کرے گا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہایت بہادری اور نہایت درجہ توکل اور نہایت درجہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، گویا کہ داعی کے لیے شجاعت کا ہونا ضروری ہے اور بہادری کا ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی شجاع اور بہادر نہیں ہے تو وہ داعی نہیں بن سکتا کامل درجے میں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرتے ہو، دعوت نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، تو فَلَا عُذْرَ لَكُمْ، جزا محذوف ہے، تمہارے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تم دعوت کیوں نہیں مانتے، دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ،
میں تم سے کوئی اس پر عوض نہیں مانگتا کہ میں تم سے کوئی چندہ مانگ رہا ہوں اور وہ چندہ تم ادا نہیں کر سکتے، یا کوئی تم پر ٹیکس مقرر کیا اور وہ ٹیکس تم ادا کرنے سے کوتاہ یعنی قاصر ہو، تو پھر تو تمہاری کوئی وجہ اور مجبوری ہے۔ لیکن جب کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں تو تم پھر بھی اعراض کرتے ہو تو فلا عذر لکم، تمہارا کوئی عذر نہیں ہے۔ باقی رہا کہ میں جو دعوت دیتا ہوں میرا مقصد تم سے پیسہ لینا نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اجریہ، میرا عوض، میرا اجر، معاوضہ نہیں ہے الا علی اللہ، مگر اللہ کی ذات پر ہے۔ جو محنت، جو دعوت کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اللہ اپنی رضا دے گا، اللہ جنت دے گا، آخرت دے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاموش ہو جائیں، نہ دعوت دیں؟ تو جواب دیا کہ نہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو حکم ہے، مجھے تو آرڈر ہے کہ ان اکون ہو جاؤں من المسلمین، ظاہری طور پر ماننے والوں میں سے اور باطنی طور پر بھی۔ مسلمین مانا تابدار، مجھے تابداری کا حکم ہے، اور اتباع اور تابداری اس کی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کی دین کی خود بھی عمل کیا جائے اور دعوت دی جائے اور اللہ کا حکم آپ تک پہنچایا جائے، یہی تابداری ہے۔ آخرکار جب دعوت دی تو فَكَذَّبُوهُ، ان قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، جھٹلایا ان کو آخر تک۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو آخر پر یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ وَمَن، یعنی استقر معه فی الفلک، جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے یہ جو کشتی والے ہیں انہی کو بنایا زمین کے اندر خلائف جانشین، یعنی گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، بقیہ دنیا ان کے بعد اسی کی نسل سے، جو اس کے 3 بیٹے ہیں، ان سے آباد رہی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ گویا کہ اغرقنا کے اندر، واقع کے اندر جو مقصدی بات ہے وہ یہ ہے کہ اے مکے والو، اے مشرکو، اے آج کے مشرک اور پہلے، تمہیں تمہارے شفاعہ کام نہیں آئیں گے، جن کے سامنے تم نذرانہ شکرانہ دیتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جھکتے ہو، وہ ان کو کام نہ آ سکے، ان کو ہم نے غرق کیا تو تمہیں بھی ایسے غرق کر دیں گے۔ قوم نوح سے عبرت حاصل کرو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا۔ جن کو ڈرایا گیا انہوں نے نہ مانا تو ان کا انجام آخر تباہ و بربادی اور ذلت والا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسولاً بہت سارے انبیاء، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، بہت سارے انبیاء، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ انبیاء ان کے پاس آئے واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ قوم ایمان نہ لائی، بما اس حق کے اوپر، کذبوا کہ جس کو وہ جھٹلاتے تھے، بھی اس حق کو، من قبل پہلے سے اس حق کو انہوں نے جھٹلایا ہوا تھا۔ تو پہلی مرتبہ جب انکار کر چکے تھے تو دوبارہ اب وہ ایمان، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک چیز کو پہلے انکار کیا، اب دوبارہ اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ شروع سے جیسے انبیاء نے آ کر دعوت دی تو بغیر غور اور فکر کے ان کی اس دعوت کو، اس توحید کو جھٹلایا انہوں نے۔ بعد میں انبیاء مسلسل آتے رہے، دعوت دیتے رہے، انہوں نے کہ ہم نے تکذیب کر چکے ہیں، گویا کہ اس تکذیب اولاً کرنے کی وجہ سے ثانیاً وہ ایمان سے محروم رہے۔ کذالک میں کاف بمعنی لام کے ہے، لذالک اس عدمی ایمان اور تکذیب کی وجہ سے، یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور جھٹلانے کی وجہ سے، نتبعو ہم نے مہر لگا دی، علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے، انبیاء کی دعوت سے، دینی حق سے انکار کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے تھے۔